الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عظیم تر معجزات اور کمالات عطا فرمائے، ان میں سے ایک عظیم اور بڑا واضح نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ اور کمال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علوم اور معارف اور حکمت کے ایسے سمندر عطا فرمائے ہیں کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اتنا علم نہیں عطا فرمایا، اتنی حکمتوں سے، اتنی معرفت سے بہرہ یاب نہیں کیا جتنا علم، جتنی معرفت، جتنی حکمت اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس پر قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل ہیں، بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں دلائل ہیں، لیکن اس وقت آپ کے سامنے صرف 3 احادیث جو بڑی مستند اور صحیح احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے 3 احادیث سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کریم نبی علیہ السلام کو کتنے علوم کی وسعت عطا فرمائی ہے، کتنے معارف کی وسعت عطا فرمائی ہے۔ اور جب 3 احادیث کا یہ حال ہے تو وہ سینکڑوں قرآن و حدیث کے دلائل جو نبی کریم علیہ السلام کے علم کی وسعت پہ دلالت کرتے ہیں، اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کتنا عظیم علم ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے صحیح البخاری، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی کتاب العلم ہے اور حدیث کو روایت کرنے والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھانے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورج گرہن کے نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب العلم اور یہ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، حدیث نمبر 86 ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز خسوف کے بعد آپ نے جو صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ لفظ آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا وقد رأیتہ فی مقامی حتی الجنۃ والنار۔ ارشاد فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز جو نہیں دیکھی ہوئی تھی، ہر اس شے کو میں نے اس مقام پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا، یہاں تک کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا اور میں نے جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ ذرا غور فرمائیے نبی کریم علیہ السلام اپنے مشاہدہ کی وسعت کو کن لفظوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں حدیث میں ہے ما من شیئن، عربی کا قاعدہ ہے کہ ما عموم کے لیے آتا ہے اور شیئن نکرہ ہے، اور علامہ تفتازانی نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے اور امام بدر الدین عینی نے بیان کیا کہ جب نکرہ نفی کے تحت داخل ہو تو وہ عام العام ہوتا ہے، تو اس میں بڑا عموم ہے، بڑی وسعت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جو شے میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اپنے اس مقام پر کھڑے ہو کر کائنات کی اس شے کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر میں نے جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے مشاہدے کی اتنی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے کو میں نے اس مقام پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کی گنجائش کب رہتی ہے، اور یہ کہنا بارگاہ نبوت اور علم رسالت کے کیسے شایان شان ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فلاں شے کو بھی نہیں جانتے، فلاں شے کو بھی نہیں جانتے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بدر الدین عینی احناف کے جو سب سے بڑے شارح ہیں صحیح بخاری کے، ان کی کتاب عمدۃ القاری ہے،
اور وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اعم العام، اس کا صفحہ نمبر 148 ہے عمدۃ القاری کا، اور جلد نمبر 2 ہے، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما من شیء اعم العام، یہ عام العام ہے، صرف عام نہیں یہ بلکہ عام سے بھی بڑھ کر اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ وقد وقع نکرۃ فی سیاق النفی ایضا، اور نکرہ نفی کے تحت داخل ہوا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عموم میں بڑی وسعت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہر وہ شے دکھا دی کہ جس شے کا دیکھنا ممکن تھا اور حضور نے پہلے اس شے کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ بلکہ یہاں پر علامہ بدر الدین عینی ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ حل فیہ دلالۃ علی انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآ فی ھذا المقام ذات اللہ سبحانہ وتعالی، کہ کیا اس حدیث میں یہ دلالت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کا بھی دیدار کیا، اللہ رب العزت کی ذات کو بھی دیکھ لیا؟ یہ امام بدر الدین عینی سوال نقل کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اجیب، کہ جواب یہ دیا جائے گا کہ نعم، ہاں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ آیا ہے ما من شیئن، اور شیئن لفظ اشیء کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات پہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ امام بدر الدین عینی بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے۔ جو مستدلین ہیں وہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قل ای شیء اکبر الشہادہ، کہ محبوب آپ پوچھئے کہ کس شے کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، تو فرمائیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ شے کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیا گیا ہے۔ تو امام بدر الدین عینی کا بھی یہ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں اذ الشیء یتناولہ، کہ چیز کا لفظ جو ہے، الشیء کا لفظ، یہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی بولا جا سکتا ہے۔ والعقل لا یمنعہ، اور اس بات سے عقل بھی مانے نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی ذات کا دیدار کیا، اور عرف بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ نبی کریم علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی ذات کا دیدار کریں۔ تو سوچئے یہ صرف ایک وقت کے مشاہدہ کی وسعت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم علیہ السلام کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ فرما رہے۔ اور یہ صحیح بخاری کتاب العلم ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو تقریباً 12 مقامات پر اس حدیث کو مزید نقل کیا، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا۔ گویا کہ امام بخاری اور مسلم دونوں اس پر متفق ہیں، اور جو حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں جس پر متفق ہو جائیں، اس حدیث کا مرتبہ قرآن کے بعد صحت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میں دوسری حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا۔ کتاب بدء الخلق ہے، اور باب بھی ما جاء فی قول اللہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلا باب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنة منازلہم واہل النار منازلہم۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، اور اتنی خبریں دیں، اتنا کچھ بتایا کہ آپ نے آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک، روز اول سے لے کر روز آخر تک جو کچھ اس کائنات میں ہونا تھا وہ سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر بیان کر دیا۔ ڈوب کر مرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے نبی کا علم اس انداز میں بیان کرتے ہیں جی کہ ہمارے نبی کو تو کل کی بات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اگر آپ اس کی شرح میں ملا علی قاری
اس کی شرح میں امام بدر الدین عینی کو ہی پڑھے، عمدۃ القاری شرح بخاری میں جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فیہ دلالت، اس حدیث میں یہ دلالت ہے کہ علی انہ اخبر فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات من ابتدائها الی انتہائها، فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلالت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر بجمیع احوال مخلوقات، تمام مخلوقات کے احوال حضور نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر بیان کر دیے۔ کہاں سے؟ من ابتدائها الی انتہائها، مخلوق کی ابتدا سے لے کر مخلوق کی انتہا تک، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کریم نبی علیہ السلام کو علوم معارف کی اتنی وسعت عطا کی ہے، مشاہدہ کی اتنی وسعت عطا کی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام روز اول سے لے کر روز آخر تک تمام مخلوقات کے احوال کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام بدر الدین عینی وفی ایراد ذالک کہ فی مجلس واحد امر عظیم من خوارق العادہ، اس میں نبی کریم علیہ السلام کا بڑا عظیم معجزہ ہے، بڑا عظیم کمال ہے کہ حضور نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر اتنے احوال کی خبریں دیں، حالانکہ ایک مجلس میں کھڑے ہو کر اتنا کچھ بیان کرنا ممکن نہیں۔ اور کہتے ہیں کیف وقد اعطی جوامع الکلم مع ذلک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس میں کھڑے ہو کر آپ ساری مخلوقات کے احوال بیان نہ کریں؟ کیسے نہیں کر سکتے جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں اور آپ کو جوامع الکلم بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان، یہ ہے ہمارے کریم نبی علیہ السلام کا علم، یہ ہے ہمارے کریم نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی عطا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس میں کھڑے ہو کر آپ تمام مخلوقات کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ یہ سنن الترمذی سیاہ ستہ کی معروف کتاب ہے۔ امام ترمذی نے سورۃ صاد کی تفسیر میں، کتاب تفسیر القرآن سورۃ صاد کی تفسیر میں 3 حدیثیں نقل کی ہیں، 3233 3234 اور 3235 حدیث کا نمبر ہے، اور امام ترمذی اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں سألت محمد بن اسماعیل عن ھذا الحدیث، میں نے امام محمد بن اسماعیل امام بخاری سند المحدثین سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ تو امام ترمذی 3 حدیثیں نقل کر رہے ہیں، جن میں ایک میں لفظ یہ ہے، میں ساری حدیث بیان نہیں کرتا، لیکن ایک میں لفظ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے 2 شانوں کے درمیان رکھا، جو اس کے شایان شان ہے، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، میں وہ سب جان گیا۔ یہ ما عموم کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، میں وہ سب جان گیا۔ اور ایک روایت میں لفظ ہیں اسی سنن الترمذی میں فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب کے مابین جو کچھ ہے، فرمایا میں وہ سب جان گیا۔ یہ ایک ہی رات میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری روایت میں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فرمایا کہ کائنات کی ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے کائنات کی ہر شے کو پہچان لیا۔ تو یہاں دیکھیے لفظ کُلُّ شَيْءٍ یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم کلی عطا کیا ہے۔ آپ آسمانوں کی موجودات کو بھی جانتے ہیں، زمین کی موجودات و مخلوقات کو بھی جانتے ہیں، مشرق مغرب کے مابین جو کچھ ہے اس کو جانتے ہیں، کائنات کی ہر شے آپ پر روشن ہے اور آپ اس کو پہچانتے ہیں۔ اس پر استدلال کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ایک آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، فرمایا ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں کی بادشاہی دکھاتے ہیں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا وسیع مشاہدہ عطا فرما سکتا ہے تو
اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس سے بھی اعلیٰ مشاہدہ کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ حضور دیوار پار نہیں جانتے، حضور فلاں شے نہیں جانتے، حضور کو کل کی بات کا پتہ نہیں، یہ علم رسالت میں تنقیص ہے۔ یہ صرف 3 حدیثیں ہیں جو منصف مزاج ہے وہ ان 3 حدیثوں کو ٹھنڈے دل سے سنے، ٹھنڈے دل سے پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو علم عظیم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔